فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان چاہتا ہے نا کہ رب تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی ہے نا، وہ مال کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، نوکری کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اچھے دوست احباب کی صورت میں ہو، گھر بار کی صورت میں ہو، جو انسان چاہتا ہے نا کہ جو اس کو دنیاوی نعمتیں ملی ہیں اس کو مسلسل ملتی رہے، یہ نعمتیں اس سے چھینی نہ جائیں، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے ہمیں۔ بڑی مجرب دعا ہے، بڑا مجرب نسخہ ہے جو آقا علیہ السلام خود بھی بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے نا یہ مجھ سے چھینی نہ جائے، میرے کسی عمل کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ نعمت جو مجھے مل رہی ہے یہ واپس نہ لی جائے۔ یا اللہ اس نعمت کو تو نے میرے پاس برقرار رکھنا ہے، مسلسل مجھے دیتے رہنا ہے۔ دوسرا اس دعا کے اندر کیا ہے؟ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، یا اللہ تو نے مجھے صحت مند جسم دیا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، گھر کے اندر بھی آسائش، سکون، باہر بھی سکون، کوئی پریشانی نہیں۔ یا اللہ یہ عافیت جو تو نے مجھے دے رکھی ہے نا یہ واپس نہیں لینی۔ یہ نہ ہو کہ عافیت چلی جائے، پھر جائے، میرے جسم کو بیماری لگ جائے، گھر کے اندر ٹینشن کھڑی ہو جائے، باہر پریشانیاں کھڑی ہو جائے، میں مصیبتوں کے اندر گر جاؤں، میں پریشانیوں کے اندر پھنس جاؤں۔ یا اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو نے یہ عافیت دے کے رکھنی ہے، یہ عافیت مجھ سے، صحت مند زندگی مجھ سے واپس نہیں لینی۔ تیسری چیز کیا ہے اس دعا کے اندر؟ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، یا اللہ میں تیری اچانک پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک پکڑ، ایسی پکڑ ہے کہ جس کے اندر توبہ کا بھی موقع نہ ملا ہو۔ یا اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق نہ دینا جس کی وجہ سے تو ناراض ہو اور تیری اچانک پکڑ ہے اور مجھے توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ یا اللہ میں ایسی پکڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو انسان یہ دعا کرتا ہے نا، یہ دعا مسلسل پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن رب تعالیٰ اس کو ایسی موت سے ضرور محفوظ رکھے گا کہ جس کے اندر انسان کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے، اچانک اس کو موت آ جائے، اس کو فرصت ہی نہ ملے کہ وہ رب کو یاد کر سکے۔ یا اللہ میں ایسی تیری پکڑ سے تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں، ایسا عمل نہ مجھ سے سرزد ہو۔ چوتھا اس دعا کے اندر کیا ہے؟ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، یا اللہ تیری جتنی بھی قسم کی ناراضگی ہے نا، ہر ناراضگی سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو ایسا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو جو یا اللہ تجھے ناراض کرنے والا ہونا، یا اللہ اس عمل سے تو نے مجھے بچا کے رکھنا ہے، میں تیری ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ تیری جتنی بھی قسم کی ناراضگیاں یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو نے مجھے یہ توفیق دے کے رکھنی ہے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے یا اللہ تو راضی رہے۔ ایک اور دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے دعا۔ آقا علیہ السلام اس دعا کو بھی بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ یا اللہ تو نے مجھے دنیا کی بھلائی دینی ہے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہوگی؟ اچھا گھر مل جائے گا، اچھی نیک بیوی مل جائے گی، اولاد نرینہ اس کو مل جائے گی، اچھا کاروبار مل جائے گا، اچھے دوست احباب اس کو مل جائے گے، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہوگی؟ عذاب سے بچا لیا جائے گا، حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، پل صراط سے آسانی کے ساتھ نکال دیا جائے گا، قبر کے اندر اس کے لیے آسانی ہوگی، جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، یہ آخرت کی بھلائی ہو جائے گی۔ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اچھا انسان کو اگر آخرت کی بھلائی مل جائے تو آگ کے عذاب سے بچے گا تو اس کو بھلائی ملے گی نا، جنت کے اندر جائے گا۔ پھر یہ تیسری دعا کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تو تھوڑا بہت مجھے عذاب دے اس کے بعد جنت کے اندر ڈالے، میں ایسا بھی نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو نے ڈائریکٹ جنت کے اندر بھیجنا ہے۔ جنت کے اندر بندہ اپنی سزا بھگت کے بھی جائے گا نا، لیکن یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے وہ تھوڑا سا عذاب بھی نہیں دینا، ساری اگلی منزلیں میرے لیے آسان کر دینی ہے۔ تو یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اذکار کے اندر شامل کریں گے نا، انشاءاللہ بڑی آزمائشوں سے بچ جائیں گے، بڑی مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ بڑا جو جن کے واقعات سن کے ہمارے دل دہل جاتے ہیں، یار فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا۔ اور جس کو رب تعالیٰ دنیا کی بھلائی دے دے اس کو اور کیا چاہیے؟
جس کو رب کی طرف سے آخرت کی بھلائی مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اور جس کو رب اچانک موت سے بچا لے اس کو کیا چاہیے؟ جس کو رب مسلسل نعمت دیتا رہے اس کو کیا چاہیے؟ اور جس کو رب مسلسل عافیت کے اندر رکھے اس کو کیا چاہیے؟ اور جس سے رب ہمیشہ راضی رہے اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ جو انسان ان دو دعاؤں سے فائدہ حاصل نہ کرے، نہ پڑھے، اپنے اذکار کے اندر شامل نہ کرے، پھر اس انسان سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔